آج ہم سندھی کا وہ فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، حجۃ الوداع والا خطبہ۔ وہ جو ہے ہم نے جو ہے اس کا آدھا چیپٹر کر لیا تھا اور آدھا یہ باقی تھا، تو یہ آج کمپلیٹ کر لیں گے فرسٹ چیپٹر سندھی کا۔ یہ 10th کلاس ہے اور سندھ ٹیکسٹ بورڈ جام شروع کی کتاب ہے یہ۔ اچھا دیکھیں، یہ ہے آؤں، اور پیج نمبر بھی بتا دیتی ہوں میں آپ کو، یہ 3 ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ چیپٹر ہی چل رہا ہے ابھی ہمارا۔ آؤں اواں وٹ ہک اہڑی شئی چھڈی وئی رہیو آہیان، جيڪڏهن اوهان ان کي مضبوطي سان جهليندا ته ڪڏهن به گمراہ نہ تھيندا۔ اهو آهي اللہ جو کتاب۔ اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی چوٹی پہ تشریف فرما تھے اور وہاں پر حجۃ الوداع کا وہ آخر خطبہ دے رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اگر تم مضبوطی سے پکڑ کے چلو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا پوائنٹ یہ کہا تھا، قرض ادا کیو وئی، کہ قرض ادا کرو، ادھاری شئی واپس ڈنی وئی، اور کوئی شے جو آپ نے ادھار لی ہوئی ہے اس کو واپس کر دیں، چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی استعمال کی چیز ہو۔ ضامن قرض بھرے ڈیڑھ لائے بدلائے، صحیح ہے، جو ضامن ہوتا ہے وہ قرض کو کیا ہوتا ہے، بھر دیتا ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں خبردار متاں منہ کھاں پوئے گمراہ تھی ویو، ٹھیک ہے، ویو تھی ویو ऐं ہک ॿئی جون سیسیون لائندا رہو، اواں کے اللہ ذوالجلال جی آڏو حاضر تھيڻو آهي، اهو اواں جی عملن بابت اواں کھان پچھاڑو کندو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں، اگر حضرت نے کہا کہ اگر میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں اس پہ اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو آپ کیا ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر ہمیں ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، حاضر ہونا ان کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ سے آپ کے اعمال کے مطابق پوچھ گچھ کرے گا۔ ڈوہاری پینجی ڈو لائے خود ذمہ دار آہے، کوئی بھی انسان جو بھی کام کرے گا اچھا ہے برا اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ پیو جی ڈو لائے پٹ ऐं پٹ جے ڈو لائے پیو ذمہ دار نہ ہے، اگر بیٹا کچھ غلط کرے گا تو اس کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہے، اور باپ کچھ غلط کرے گا تو اس کے لیے بیٹا ذمہ دار نہیں ہے۔ جيڪڏهن کو بهڪارو ऐं شيدي شخص اوهان جو امير هجي ऐं اوهان کي اللہ تعالیٰ جي کتاب موافق هلائے ته ان جي اطاعت ऐं فرمانبرداری ڪريو، ٹھیک ہے، کریو، مطلب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، ان کی کتاب کے مطابق کوئی بات بتائے تو آپ اس کی کیا کرو، اطاعت کرو۔ پنجی خالق جی عبادت کریو، 5 وقت نماز پڑھو۔ اچھا، اس والے پیراگراف کو نا دوبارہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس شخص کو فالو کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی کیا کریں، فرمانبرداری کریں جو آپ کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق کچھ بتائے۔ صحیح ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی بات کرے یا اللہ کی کتاب کے اگینسٹ کوئی بات کرے، وہ اس کے مطلب ناموافق ہو، تو اس بندے کو آپ نے فالو نہیں کرنا، آپ نے اس کی کیا نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ہاں، جو قرآن مجید کے موافق مطلب کے مطابق آپ کو کوئی بات بتائے، آپ کو چلنے کا کہے، تو آپ اس کی کیا کرو، اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو قرآن مجید کے ناموافق کوئی بات بتائے تو آپ کیا کرو، اس کے مطابق، اگر وہ آپ کو قرآن مجید کے مطابق کوئی بات نہ بتائے تو آپ کیا کرو، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرو۔ پنجی خالق جی عبادت کریو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان جی مہینے میں روزہ رکھو ऐं دینی حکمن جے اطاعت کریو ته جيئن اللہ تعالیٰ جی جنت میں داخل تھی ويو۔ اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور جو دین نے حکم دیا ہے اس کو کیا کرو، پورا کرو، اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں، جنت میں داخل کرے گا۔ مذہب میں انتہا پسندی کھا بچندہ رہجو، مطلب مذہب میں انتہا پسند نہ بنو، اس سے بچو۔ چھاکاڻ ته اوهان کان اڳيون قومن به انہی کری ٹولیون تھی تباہ تھی ويون، کہنا تم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں انہوں نے بھی کیا کرا تھا، ان باتوں کو نہیں مانا تھا، تم سے جو اگلی قومیں تھیں جو گزر چکی ہیں، صحیح، جو دنیا جا چکی ہیں، تو وہ الگ الگ ہو گئے تھے، فرقے میں بڑھ گئے تھے، ایک ہو کر نہیں رہے تھے، تو وہ بھی کیا ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی۔ آگے کہہ رہا ہے خطبے کھاں پوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ماڑن کھاں پچھیو چھا منہ اواں تائن اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچایو۔ یہ سارے بات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں، مطلب وہ جو وہاں پہ ہجوم تھا لوگوں کا، ان سے پوچھا کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو ماڑن جواب ڈنو، وہاں پہ لوگوں نے جواب دیا، ماڑن لوگوں نے جواب دیا، ہاں ای اللہ جا رسول اواں اللہ تعالیٰ جو پیغام اساں تائی پہنچایو، کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ایہو جواب بدھی پاڑ، جب یہ جواب مل گیا تو آپ نے کیا کرا، آپ نے کہا، فرمایا، آپ نے کہا اللہم اشہد، یعنی اے منجھا مولا تو شاہد تھجا، مطلب اے میرے اللہ
تو میرے کیا ہو جا، گواہ ہو جا. خطبے جی پچھاڑی، صحیح ہے. خطبے جی پچھاڑی مطلب خطبہ پہنچانے کے بعد ماں پار سگورن سبنی مسلمانن کے الوداع چاہیو. یہ خطبہ جب آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، انہیں سب بتا دیا مسلمانوں کو، تو آپ نے کیا کیا، ان کو الوداع کہا، وہاں سے آپ چلے گئے. تاکید فرمایا اور سب کو تاکید کر کر گئے، بولا سب کو تا جے کے شخص ہتے موجود آہن، یعنی جو شخص یہاں پر کیا ہے، موجود ہے، سی غیر موجود ماڑن، تو کوئی بھی جو غیر موجود مطلب جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں، تائن ہیو پیغام پہنچائیں، تو آپ ان لوگوں کو کیا کریں، یہ والا ہی پیغام پہنچائیں، مطلب آپ یہ والا پیغام ان تک کیا کر دیں، پہنچا دیں. یہاں پر یہ والا چیپٹر ختم ہو گیا. صحیح. ابھی اس چیپٹر کے دیکھیں ایکسرسائز ہے، تو آپ کو اسکول میں کروا دیتے ہیں، ورک بک میں بھی ہوئی ہوتی ہے. مین جو ایشو ہے وہ ریڈنگ کا ہے، تو میں نے آپ کو ریڈنگ کا ہی فرسٹ چیپٹر آج کمپلیٹ کروا دیا.